بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا پہلا باب ہے، خطبہ، سبق نمبر 9 ہے۔ آج کے سبق میں ہم جو الفیہ ابن مالک کتاب ہے اس کا چوتھا شعر ہے اسی کی ترکیب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تقرب فعل مضارع وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ جوازا تقدیرہ ہی یعود الی الفیہ الاقصی مفعول بہ لتقرب بلفظ جار و مجرور متعلق بتقرب موجز نعت للفظ وتبسط الواو حرف عطف تبسط فعل مضارع وفاعله ضمیر مستتر فيه جوازا تقدیرہ ہی یعود الی الفیۃ نیزہ البذل مفعول به لتبسط بوعد جار و مجرور متعلق بتبسط منجز نعت لوعد وجملة الفعلین المضارعین اللذین ہما تقرب وتبسط مع فاعلیہما الضمیرین المستترین وما يتعلق بكل منهما في محل جر عطف على الجملة الواقعة نعتا للفیة والجملتان نعتان ثان وثالث للفیة۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں تقرب فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل ضمیر اس میں مستتر ہے جوازی طور پر، تقدیر عبارت ہے ہیا جو کہ الفیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اقصا یہ تقرب کا مفعول بھی ہے، بلفظ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے تقرب کے، موجز یہ لفظ کی صفت واقع ہو رہی ہے، اور تبسطو اس میں جو واو ہے حرف عطف ہے، تبسطو فعل مضارع ہے اور فاعل ضمیر ہے جو اس میں مستتر ہے جوازی طور پر، تقدیر عبارت ہے ہیا یہ بھی لوٹ رہی ہے الفیہ کی طرف، اور بذل یہ تبسطو کے لیے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، بوادن جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے تبسطو کے، اور منجز یہ وعد کی صفت واقع ہو رہا ہے، اور یہ دونوں جملے فعلیہ مضارع یہ دونوں جملے وہی کون سے دو جملے تقرب اور تبسطو اپنے فاعل جو ان میں دونوں ضمیر مستتر ہیں اور اپنے متعلقات ہر ایک کے ساتھ مل کر یہ محل جر میں ہے، اس کا عطف ہے اس جملے پر جو واقع ہو رہا ہے الفیہ کی صفت، اور یہ دونوں جملے صفت بن رہے ہیں الفیہ کی، صفت ثانی اور صفت ثالث۔ عبارت بھی پڑھ دی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا، اب کرتے ہیں اس کی تشریح۔ دیکھیں اس کی تشریح بہت آسان ہے، صرف اور صرف حضرت نے اس کی ترکیب کی ہے، بہرحال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تقرب کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور دیکھیں جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے فعل مضارع میں، اس کا فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر اس کا فاعل اس میں ضمیر ہے، یہ فرما رہے وفاعل ضمیر مستتر فیہ جوازا، اور اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے جوازی طور پر۔ جوازی طور پر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس میں ظاہر بھی فاعل بن سکتا ہے اور ضمیر بھی فاعل بن سکتا ہے، تو اس لیے اس کا ضمیر فاعل لانا یہ لازم اور ضروری نہیں بلکہ جائز ہے۔ تقدیر عبارت کیا ہے؟ ہیا تقرب فعل ہے، ہیا ضمیر اس میں فاعل ہے، یہ قریب کرتی ہے۔ کون قریب کرتی ہے؟ یہ پیچھے بات ہو رہی ہے الفیہ کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ضمیر یہ جو فعل ہے یہ لوٹ رہا ہے الفیہ کی طرف، کہ یہ الفیہ ہے یہ دور کے مضامین کو قریب کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو اقصا ہے یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اس تقرب فعل کا، اور بلفظ یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے اسی تقرب فعل کے، اور یہ جو موجز ہے یہ اس لفظ کی صفت واقع ہو رہا ہے، تو لفظ بنے گا موصوف، موجز بنے گا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تقرب فعل کے متعلق ہوگا، اور یہ پھر پورا جملہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے تبسطو ہے، واو حرف عطف ہے، تبسطو فعل مضارع ہے، اس میں بھی فاعل ہی ضمیر ہے، تو یہ بھی وہی والا صیغہ ہے جو تقرب والا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اس کا فاعل وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ حضرت نے فرمایا کہ تبسطو فعل مضارع اور فاعل اس میں ضمیر مستتر ہے جوازی طور پر، تقدیر عبارت ہے ہیا۔ اب یہ بھی تبسطو خوب سخاوت کرتی ہے، یہ بھی الفیہ ہی کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ اس میں جو ضمیر ہے ہیا ضمیر وہی الفیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ فرمایا ہیا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے الفیہ کی طرف۔ آگے فرمایا البذل، بذل یہ اسی تبسطو کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور بوادن جار مجرور مل کر یہ اسی تبسطو فعل کے متعلق ہو رہا ہے، با حرف جر واد مجرور، لیکن جو منجز ہے یہ واد کی صفت واقع ہو رہا ہے، تو مطلب کیا بنے گا؟ واد موصوف منجز اس کی صفت، موصوف صفت مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس تبسطو فعل کے متعلق۔
آگے فرمایا کہ دو جملے کون سے؟ ایک جملہ یہ ہے تقرب الاقصی بلفظ موجز، اور دوسرا جملہ ہے تبسط البصل بواد منجز۔ یہ دو جملے ہیں، یہ دو جملے جو کہ دونوں جملے فعل ہیں، وہ جملتا الفعلین، دونوں جملے فعلیہ ہیں، المضارعین، اور دونوں جملے مضارع ہیں۔ تقرب یہ بھی فعل مضارع ہے اور تبسط یہ بھی فعل مضارع ہے۔ اللذین یہ وہی دونوں جملے، ہما کون سے؟ تقرب و تبسط، یہ تقرب اور تبسط ان دونوں جملوں کی بات ہو رہی ہے۔ مع فاعلیہما الضمیرین المستترین، اپنے ضمیر مستتر فاعل کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا تقرب میں بھی ہی ضمیر فاعل ہے اور تبسط میں بھی ہی ضمیر فاعل ہے۔ وما يتعلق بكل منهما في محل جر نصب على الجملۃ الواقعہ، کہہ رہے اپنے متعلقات سے مل کر، دیکھیں یہ جو با جار مجرور مل کر یہ تقرب کے متعلق ہو رہا تھا، تو اس کا متعلق ہے لفظ موجز، اور تبسط اس کا متعلق ہے وعد منجز۔ اپنے متعلقات سے مل کر، یہ دونوں جملے فعل مضارع اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر یہ محل جر میں ہے، یعنی محلن یہ مجرور واقع ہو رہے ہیں، اور یہ سابقہ جملے کی صفت واقع ہو رہے ہیں۔ جو پہلے پچھلے شعر کے اندر آیا تھا نا الفیہ، وہاں پہ میں نے آگے آپ کو بتایا تھا کہ جو اگلا مصرع تھا وہ الفیہ کی صفت اول بن رہا تھا، یہ جو ہے یہ صفت ثانی اور صفت ثالث بنے گا، یہ والا جملہ بنے گا صفت ثانی اور یہ والا جملہ بنے گا صفت ثالث۔ یہی کہہ رہے ہیں اس کا عطف ہے، یہ عطف دو مرتبہ لکھا گیا ہے، اس کا عطف ہے جملے پر جو واقع ہو رہا ہے الفیہ کی صفت، جو اس سے پیچھے والا جو شعر کا جو دوسرا جز ہے وہ الفیہ کی صفت اول واقع ہو رہا تھا، اس کا عطف اسی کے اوپر ہے، تو یہ والا جملہ بن جائے گا صفت ثانی اور یہ والا جملہ بن جائے گا الفیہ کی صفت ثالث۔ یہ کہنے والجملتان نعتان، یہ تو دونوں جملے ہیں یہ صفت واقع ہو رہے ہیں، ایک جملہ یہ والا اور دوسرا جملہ یہ والا، صفت ثانی اور صفت ثالث واقع ہو رہے ہیں الفیہ کی۔ یہ وہ الفیہ ہے جو کہ پچھلے شعر کے اندر مذکور ہے۔